ندیم رضا کے سلام بات ہے اسلام آباد کی، اور تحریک انصاف نے ایک بار پھر 15 اکتوبر کو احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے، اور آئینی ترمیمی بل پر نواز شریف کی خاموشی یا عدم دلچسپی ایک معنی خیز بات ہے، اور حکومت سے زیادہ دلچسپی اور جلدی بلاول بھٹو زرداری کو لگی ہوئی ہے۔ اور ایسے میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکلا کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ آج 3-4 ٹاپک ہیں، اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں بل کی۔ حکومت کے پیش کیے گئے بل پہ اتفاق رائے ہے یا ہو گیا یا نہیں ہوا یا کب ہونا ہے، اور آئے روز اس میں کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ جاتی ہے۔ حکومت کے وزیر قانون کہتے کچھ ہیں اور اس کے بعد اس میں سے نکلتا کچھ ہے، اور اس کے برخلاف اس بل کے سلسلے میں یہ جو حکومت کی جملہ بازی ہے وہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ افرادی کو ان کی بل کے لیے جو نمبرز ہیں وہ ان کے پاس پورے ہیں اور ہم کبھی بل پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں اور سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ صورتحال ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پوری قیادت بل کی منظوری کے لیے دن رات کوششوں میں مصروف ہے، تو اس کے برخلاف وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف، سب کے سب لگتا ہے کہ سست ہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے جیسے۔ اور اس کا اندازہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کی خاموشی اور عدم دلچسپی سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہر مرحلے پر خود کو الگ تھلگ رکھا ہوا ہے، اور بس پچھلے دنوں فلسطین کی جو کل جماعتی کانفرنس ہوئی تھی اس پہ وہ دکھائی دیے وہاں پہ۔ اس کے بعد صدر آصف زرداری کے ساتھ تصویریں نظر آئیں، اور پھر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بڑے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا، اور معنی خیز ان کی شکل بار بار نواز شریف ساتھ دیکھے جا رہے تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، یا بلاول بھٹو زرداری سے انہوں نے کیا کہا ہے، یا ان کی رفتار کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ انہوں نے معنی اخذ کر لی ہوں، تو اس لیے حسرت بھری نگاہوں سے وہ بلاول بھٹو کے چہرے کو دیکھتے رہے، یا تو شاید ان کے چہرے میں ان کو ذوالفقار علی بھٹو کی شباہت دکھائی دے رہی ہو کہ کس طرح سے وہ متحرک ہیں بل کے اوپر۔ لازمی سی بات ہے، جو بل منظور کروائے گا، جو اس کے لیے زیادہ کام کرے گا، نام تو بہرحال اسی کا ہونا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب ایک دم غائب ہوگا، سن بٹا سناٹا.com، وہی اسی طرح سے وہ صورتحال وہ دکھائی دینے لگی۔ یہ بات کیونکہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیوں ترمیمی بل کی منظوری میں وہ اپنے چھوٹے بھائی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ان کے برخلاف دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری ہیں، جو مسلسل یعنی کہ بہت زیادہ پر امید ہیں، اور وہ تو یہاں تک پر امید ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 آئین ترمیم شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے پہلے بھی ممکن ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آئین ترمیم حکومت کے زور پہ نہیں بلکہ اتفاق رائے سے منظور کی جائے۔ اور نمبرز کی بات ہے وہی کہ نمبر بھی ان کے پاس تقریباً پورے ہی ہیں، اور باقی لوگ بھی جو ہیں ضمیر کی آواز پہ بھی لبیک کہنے والوں کی ہمارے ہاں کمی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے بھی یہ بل منظور کیا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کی تمام کوششیں سب کے سامنے ہیں، آئین سازی سے متعلق تجاویز بھی سامنے آ گئی ہیں، ہم نے ہمیشہ عوامی بھلائی اور عوام کی خدمت کے لیے قانون سازی کی، جہاں تک حکومت کے مسودے کی بات ہے وہ تو اب سامنے آ ہی چکا ہے۔ اور دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لچک کے بغیر آئینی ترمیم کے حکومتی مسودے کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، حکومت کی ترمیم کا تصور بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ترمیم سے قابل اعتراض مواد کو صاف کر دیا جائے، JUI کی تجاویز پر آمادگی ہو جائے گی تو ووٹ دینے کے قابل ہوں گے۔ 18ویں ترمیم میں 9 ماہ لگائے گئے تھے، تو یہاں پہ 9 دن تو کم از کم لگنے چاہیے، اور کہتے ہیں کہ ہم مناسب مسودہ اتفاق رائے کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ ہماری جو تجاویز ہیں وہ قابل قبول ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے مسودی کاپیاں ان کو دے دی گئی ہیں، اور پھر ان کا یہ بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے 19ویں ترمیم ختم کر کے 18ویں ترمیم کو بحال کی جائے۔ یہ وہی ترمیم ہے جس کی ججوں کی تقرری میں پارلیمان کا کردار بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے مین پوائنٹ ہے، کہتے ہیں ایک جج کی ریٹائرمنٹ اور توسیع کی بات کر کے عدلیہ کو تقسیم نہ کیا جائے۔ ججوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے اور کارکردگی سے عوام کا اعتماد
حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی نے وکلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلوس نکالو، ڈنڈے مارو۔ کیا اب یہ حیثیت رہ گئی ہے وکلا کی؟ وکیل کے ٹوکنے پر چیف جسٹس نے کہا آپ مجھے بات کرنے دیں، ہم اپنے زمانے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جج بول رہا ہو اور ہم بیچ میں بولیں۔ آپ دوسروں پر تنقید تو کرتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں بھی جھانکیں۔ مہذب معاشروں میں اختلاف رائے رکھنے کا بھی ایک مخصوص اور مہذب طریقہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے جاتے جاتے ایک اور روایت بھی قائم کر دی ہے کہ سرکاری خرچ پر جو الوداعی ڈنر ان کو دیا جاتا ہے وہ لینے سے معذرت کر لی ہے، کیونکہ اس کے اوپر 20 لاکھ سے زائد خرچہ آتا ہے اور اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور فل کورٹ ریفرنس جو ہے 25 اکتوبر کو ان کے اعزاز میں وہ ہونا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں تصادم، لڑائی جھگڑے، فساد کی۔ ایک بار پھر سے وہی لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس نے 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے جو علیمن گڈھا پور نے کے پی کے اندر کیا ہے، پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے وزیر داخلہ کو آن بورڈ لیا، گورنر کو آن بورڈ لیا کہ اب راوی سکو چین لکھے گا، لیکن حالات پھر وہیں سے خراب ہونے شروع ہو گئے جہاں سے صحیح ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے جو تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے آج شام میں کہ اب جو پنجاب کے دیگر اضلاع میں جو احتجاج کے اعلان کیا گیا تھا وہ منسوخ کیے جاتے ہیں، اور پارٹی کی اوپر کی سطح سے لے کے نچلی سطح تک کے لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ 15 تاریخ کے لیے وہ بھرپور تیاریاں شروع کریں۔ تو یہ صورتحال بڑی گھمبیر، اچانک سے پھر یہ معاملہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں دنیا بھر کے جو اس تنظیم کے اراکین ممبران ہیں، ان کے سربراہان مملکت پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ وہ تشریف لا رہے ہیں، پھر جو چائنا کے وزیر اعظم وہ تشریف لا رہے ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے معاہدے MOUs پہ دستخط ہونے ہیں، بالخصوص ML1 اور سی پیک کے جو پروجیکٹ رکے میں اس کو بھی دوبارہ سے شروع کرنا ہے۔ جو فائنینسنگ ہے، ڈیٹ فائنینسنگ، اس کے اوپر بات چیت کرنی ہے۔ ہم 2014 میں دیکھ چکے ہیں کہ چین کی جو صدر کا دورہ منسوخ ہوا تھا، اس سے پاکستان کی معیشت کے اوپر، اس کی ساکھ کے اوپر جو اثرات مرتب ہوئے تھے، پاکستان آج تک 10 سال کے بعد بھی اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے اور ابھی بھی ٹریک کے اوپر واپس نہیں آیا۔ ایسے میں دوبارہ سے یہ احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان کی زندگی، صحت اور سلامتی کو جان بوجھ کر سنگین خطرات سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ان کے بنیادی جو یعنی کہ حقوق ہیں، انسانی حقوق، اس کو بھی سلب کر لیا گیا ہے۔ پھر یہ خبردار کیا گورنمنٹ کو کہ اگر ان کے حقوق، بنیادی حقوق بحال نہیں کیے گئے، ان تک وکلا، اہل خانہ اور کارکنوں، رہنماؤں کی رسائی ممکن نہ بنائی گئی تو 15 اکتوبر کا احتجاج کسی کا مائی کا لال بھی نہیں روک سکتا۔ وہ جملہ میں نے خود حذف کر دیا، اور بات کرتے کرتے ایڈٹ کر دے جملہ، وہ مناسب نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ یعنی ایسی صورتحال پہ گورنمنٹ نے اور بلاول بھٹو زرداری نے انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ SCO جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے، ایسے موقع پر احتجاج کرنا کسی بھی طور پہ بھی ملک اور خود تحریک انصاف کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، جبکہ یہ احتجاجی کال دی گئی ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، ہماری خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، سرحدوں پر جنگ آ چکی ہے، اور ایسے ماحول میں ہمارے ملک کے اندر مہمان آ رہے ہیں، ان کی موجودگی میں احتجاج کرنا کسی طور بھی کسی زیب نہیں دیتا۔ بالخصوص تحریک انصاف جو جمہوری جماعت اپنے آپ کو سب سے بڑی پارٹی کہتی ہے پاکستان کی، اور وہ ایسے موقع پہ احتجاج کی کال دے رہی ہے کہ جب یہاں ہم مہمان نوازی کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور یہ احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ جو حالات بہتر ہو رہے تھے اور دوبارہ سے ان میں کشیدگی پائی جاتی ہے، تو گورنمنٹ جس یعنی کہ تحریک انصاف جس طرح سے جس پہلو ایک دم بدل رہی ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہر لمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اسی لیے فواد چودھری نے کہا تھا تحریک انصاف کی ہر گھنٹے کے بعد سیاست تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پاکستان سے باہر، لندن، امریکہ کے اندر، وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، پرووک کر رہے ہیں کہ گھروں سے باہر نکلیں، احتجاج کریں۔
تو وہ خود باہر کیا کر رہے ہیں بیٹھے، ان کو بھی پاکستان میں آنا چاہیے۔ تو بہرحال میرے خیال میں ہم سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ جب پاکستان میں ایک مہمان آ رہے ہیں اور یہ مہمان نوازی کا اور مہذب معاشروں کا یہ یعنی کہ ان کا وہ رہتا ہے کہ وہ اس طرح کی جو حرکتیں اسے باز رہتے ہیں، مہمان نوازی دل کھول کے کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی کے سامنے نہ ہو۔ اسی لیے گورنمنٹ نے 3 دن کی چھٹی کا اعلان بھی کر رکھا ہے، اور اب یہ صورتحال بڑی افسوسناک ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ ان سے مذاکرات کر کے اس کو منسوخ کرائے گی احتجاج کی کال کو۔ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ انتہائی رسوائی اور شرمندگی کی بات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔